بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی کو کافی زیادہ مسئلے تھے، اس کی زندگی میں کافی مسائل تھے، وہ غربت سے کافی تنگ آ چکا تھا۔ جو بندہ غریب ہوتا ہے اس کی زندگی میں مسائل بھی زیادہ پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، اور وہ بندہ خود کو ایسے سمجھنے لگ جاتا ہے جیسے کہ تمام دنیا کے مسائل اس کے حصے میں آئے ہوں، اور وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچ کر خود کو ان مسائل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے تاکہ یہ ان مسائل سے چھٹکارا پا سکے۔ انسان پر جو مسائل آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ ان مسائل کے اندر خود کو کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں اور کتنا اس پر صبر کرتے ہیں۔ اب وہ آدمی اپنے مسائل پر کافی پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک دوست کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ یار، آج کل مجھے نہ ہی کوئی کام ملتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا بندہ مل رہا ہے جو کم سے کم کوئی مشورہ تو دے سکے کہ میں کیا کروں۔ اس کے دوست نے کہا کہ تمہاری پریشانی کا حل میرے پاس ہے، تم ایک کام کرو، فلاں جگہ پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور جا کر ان سے دعا کرواؤ، ان سے کہنا کہ وہ تمہیں کوئی تعویذ دے دے جس سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس آدمی نے اسے پتہ بتایا تو وہ اس بندے کی طرف چل پڑا۔ کافی دور دراز سفر کرنے کے بعد وہ اس کے پاس پہنچ گیا اور اس بندے سے کہنے لگا کہ جناب، میری زندگی میں کافی مسائل ہیں، مہربانی فرما کر آپ مجھے کوئی تعویذ دے دیں تاکہ میں اپنی زندگی کو آسان بنا سکوں۔ اس بندے نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، کسی ایسے بندے کے پاس چلے جاؤ جو اس دنیا میں پریشان نہ ہو، جو پوری طرح سے خوشحال ہو، اور اس سے کہنا کہ وہ اپنی قمیص اتار کر تمہیں دے دے۔ وہ قمیص اس سے لے کر میرے پاس آ جانا، پھر میں تمہیں ایک تعویذ دے دوں گا جس سے تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر واپس چلا آیا۔ اب اسے کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جو اس دنیا کے اندر خوشحال ہو، جس پر پریشانی نے کبھی حملہ نہ کیا ہو۔ وہ پورے شہر کے اندر پھرتا رہا، پھرتے پھرتے اسے ایک بہت ہی بڑا شاندار بنگلہ نظر آیا۔ اس نے جا کر اس بنگلے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر میں اس بنگلے کا مالک نکل آیا۔ اس آدمی نے گھر کے مالک سے کہا کہ میں اس دنیا کے اندر کافی پریشان رہتا ہوں، میں ایک بندے کے پاس گیا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ کسی ایسے بندے کی قمیص لے آؤ جو اس دنیا میں کافی خوشحال ہو۔ مجھے آپ کا اتنا عالیشان بنگلہ نظر آیا تو میں نے سوچا کہ آپ کافی خوشحال ہوں گے، کیونکہ ایسا گھر کوئی عام بندہ نہیں بنا سکتا، ایسا گھر تو ایک خوشحال بندہ ہی بنا سکتا ہے۔ اب آپ مہربانی کر کے مجھے اپنی قمیص دے دیجیے تاکہ میں واپس جا کر اپنا تعویذ بنوا سکوں۔ گھر کے مالک نے جواب دیا کہ بھائی، تمہیں میرا شاندار گھر تو نظر آ رہا ہے پر تمہیں میری پریشانی نظر نہیں آئی۔ میں نے یہ گھر اتنی آسانی سے نہیں بنایا۔ میرے ابو ساری زندگی ایک سرکاری ملازمت کرتے رہے ہیں، وہاں سے ان کی جو تنخواہ آتی تھی وہ جمع کرتے کرتے ایک طرف رکھتے گئے، جو ان کو پنشن ملی اس سے ہم نے یہ گھر بنایا تھا، اور گھر بناتے وقت ہمیں کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے اس گھر کے لیے بینک سے قرضہ بھی لیا ہوا ہے جس کی قسطیں آج تک ہم ادا کر رہے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اس مشکل گھڑی میں کیسا ہوں گا؟ میرا کوئی اتنا اچھا کاروبار تو نہیں ہے، میں بھی ایک سرکاری ملازمت کرتا ہوں جس سے بس گھر کا گزارا ہی چل رہا ہے، اور اوپر سے بچوں کے اخراجات الگ سے ہیں، ان کی فیس ادا کرنے کے لیے ہر مہینے کے آخر میں مجھے کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کس نظر سے تمہیں خوشحال نظر آ رہا ہوں؟ جب اس بندے نے گھر کے مالک کی یہ باتیں سنی تو اسے اپنے مسائل کم نظر آنے لگے۔ وہ اس گھر کے مالک کا شکریہ ادا کر کے واپس آتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے اتنا قیمتی وقت دیا ہے، یہی کافی ہے۔ وہ اس سے اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ اسے اب ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کر رہا ہو۔ چلتے چلتے اسے راستے میں ایک بہت ہی بڑی فیکٹری نظر آئی۔ یہاں پر کافی مزدور کام کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس فیکٹری کے مالک کو ڈھونڈا جائے، کیونکہ یہ بندہ تو کافی خوشحال ہوگا، اس پر تو کبھی مشکل نہیں آئی ہوگی۔ وہ فیکٹری کے اندر چلا آیا۔ یہاں پر اس نے مزدوروں سے پوچھا کہ فیکٹری کا مالک کون ہے، تو انہوں نے بتایا
کہ اس فیکٹری کا مالک دوسری منزل پر اپنے آفس میں بیٹھا ہے تو وہ اس فیکٹری کے مالک کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا تو فیکٹری کا مالک آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آ کر فیکٹری کے مالک سے کہا کہ مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ فیکٹری کے مالک نے کہا کہ بھائی تمہیں میرا قمیض کیوں چاہیے؟ اس نے جواب دیا کہ میں پریشانیوں کی وجہ سے کافی تنگ تھا، تو میں ایک بندے کے پاس گیا کہ اس سے مدد لے سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک تعویذ لکھ کر دو۔ اس نے کہا کہ جو بندہ اس دنیا میں خوشحال ہو تم جا کر اس کا قمیص لے آؤ، میں کافی پریشان رہتا ہوں، تو اس کی تعویذ لکھ دینے سے میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ فیکٹری کے مالک نے کہا کہ کیا تمہیں میں خوشحال نظر آ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں، آپ سے زیادہ خوشحال اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہاں کافی ملازم کام کر رہے ہیں اور آپ نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگا رکھی ہے۔ فیکٹری کے مالک نے کہا کہ بھائی تمہاری بہت بڑی بھول ہے، سب سے زیادہ مسائل تو میرے ہیں، کیونکہ میری فیکٹری دیوالیہ ہو چکی ہے۔ میں نے حکومت سے قرض لے رکھا تھا، جس کی وجہ سے اگر میں فیکٹری کو بند کرتا ہوں تو میری فیکٹری کی بولی لگنا شروع ہو جائے گی۔ اب میں مزدوروں کی تنخواہ اپنے دوستوں سے لے کر دے رہا ہوں۔ مجھ پر ایسے مسائل پڑے ہیں جو کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور تمہیں میں خوشحال دکھائی دے رہا ہوں۔ اس بندے نے جب فیکٹری کے مالک کی یہ باتیں سنی تو وہ وہاں سے بھی شرمسار ہو کر اٹھ کر واپس چلا آیا۔ اب وہ راستے میں یہی سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اب نہ جانے مجھے ایسا بندہ کہاں ملے گا جس کے مسائل نہ ہو، جو اس دنیا میں پریشانی کا سامنا نہ کر رہا ہو۔ وہ یہی سوچتے ہوئے واپس گھر چلا آیا۔ ساری رات سوچتا رہا کہ ایک کاش میری ملاقات ایسے بندے سے ہو جائے جو مجھے اپنا قمیض دے سکے۔ صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جنگلات میں چلا جاؤں، وہاں پر جا کر دیکھوں، کیا پتہ وہاں پر کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے اپنا قمیض دے سکے۔ وہ ایک دور دراز جنگل کے اندر آ گیا۔ یہاں پر وہ کافی دیر تک جنگل کے اندر گھومتا رہا۔ آخرکار اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس جھونپڑی کی طرف چلا آیا۔ جھونپڑی کے پاس آ کر اس نے باہر سے آواز دی کہ کوئی اندر ہے؟ جھونپڑی سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر چلا آیا۔ جھونپڑی کے اندر آ کر اس نے دیکھا تو ایک بزرگ چادر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ سناؤ کیسے آنا ہوا؟ اس آدمی نے کہا کہ میں کافی پریشان ہوں، مجھے پریشانی نے کافی تنگ کیا ہوا تھا۔ میں ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تم ایک ایسے بندے کا قمیص لے کر آؤ جو پریشان نہ ہو۔ اگر تم ایسے بندے کا قمیص لے آؤ گے تو میں تمہیں ایک تعویذ لکھ دوں گا جس سے تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس لیے میں کافی لوگوں کے پاس گیا، پر مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا جو پریشان نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا کہ آپ ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہو، کیوں نہ آپ سے پوچھ لوں کہ آپ تو کہیں پریشان نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو دنیاوی پریشانیوں نے تنگ تو نہیں کیا؟ بزرگ نے کہا کہ نہیں، تم ٹھیک جگہ پر آئے ہو، مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دنیا کی فکر ہے۔ وہ آدمی شکر ادا کرنے لگا کہ چلو کوئی تو ایسا بندہ ملا جو پریشان نہیں ہے۔ پھر اس نے بزرگ سے کہا کہ مہربانی فرما کر آپ مجھے اپنی قمیص اتار کر دے دیں۔ بزرگ نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی۔ بزرگ نے اس سے کہا میں نے تو قمیص پہنی ہی نہیں ہے، تو تمہیں کیسے اپنی قمیص اتار کر دے دوں، کیونکہ میں نے ایک چادر ہی پہن رکھی ہے۔ وہ آدمی کافی حیران ہوا اور بزرگ سے کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ میری اس دنیا کے اندر کوئی بھی خواہش نہیں ہے، اس لیے تو میں خوشحال ہوں۔ ہاں، اگر مجھ پر خواہشات کا غلبہ ہوتا تو میں خوش بھی نہ ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتا ہوں۔ میں نے کبھی دنیاوی چیزوں کے بارے میں اتنا سوچا ہی نہیں ہے۔ بس اب تو موت کا انتظار ہے کہ کب موت آ کر ہمیں اس دنیا سے لے جائے گی۔ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں۔ پریشانیاں تو انسان کے اوپر ایک امتحان ہے جس کے اندر انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ کیسے ان پریشانیوں پر قابو رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ جب اس آدمی نے بزرگ کی یہ باتیں سنی تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہوتی گئی۔ اس نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ کے لیے اپنی پریشانیوں کو دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیا۔